تحریک انصاف حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین خفیہ معاہدے کے بعد ان خبروں میں تیزی آ گئی ہے کہ دونوں جماعتیں اگلے عام انتخابات میں الیکشن الائنس یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے معاملات طے کرنے میں بھی مصروف ہیں تاکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا زور توڑا جا سکے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر کاف لیگ اور MQM کی طرح کسی نہ کسی شکل میں تحریک لبیک کا بھی تحریک انصاف کے ساتھ اشتراک ہو جاتا ہے تو ملکی سیاست کا منظرنامہ بدل کر رہ جائے گا۔ تاہم دونوں ہی جماعتوں میں ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو ایسے کسی اتحاد کے سخت مخالف ہیں اور ابھی سے اپنے شدید ترین تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ PTI میں اس تجویز کے مخالفین کا کہنا ہے کہ ایک شدت پسند تنظیم کے ساتھ کسی قسم کا الائنس تحریک انصاف کے لبرل حامیوں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری جانب تحریک لبیک میں اس تجویز کے مخالفین کا کہنا ہے کہ ایک ناکام حکومت چلانے والی جماعت کے ساتھ چلنا عوام میں تحریک لبیک کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچائے گا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ یہ تجویز ابھی بالکل ابتدائی مراحل میں ہے اور اس حوالے سے ابھی کوئی فوری فیصلہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اور تحریک انصاف بھی اس حقیقت کو جانتی ہے کہ اگلے عام انتخابات میں نواز شریف کی جماعت کو اکیلے شکست دینا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ شاید اسی لیے تحریک لبیک جیسی جماعت کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ دونوں جماعتوں کا ووٹ اکٹھا ہو جائے۔ خیال رہے کہ سن 2018 کے عام انتخابات کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان میں بھی مین سٹریم سیاسی جماعتوں کا دائرہ کار اب بہت تیزی سے سکڑ رہا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا سیاسی بندوبست آتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اس نئے نظام میں کیا تحریک انصاف اور تحریک لبیک واقعی ایک پیج پر آنے والے ہیں؟ یاد رہے کہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاہدے کی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ مناسب وقت پر بتائی جائیں گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سوال یہ ہے کہ اس معاہدے میں ایسا کیا ہے جسے عوام سے چھپایا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آئندہ کے سیاسی حسن انتظام کی بابت بھی کچھ طے کیا گیا ہے اور اسی کو راز رکھا جا رہا ہے؟ اسی لیے شاید مفتی منیب الرحمان نے بھی تحریک لبیک کے پرانے موقف سے یو ٹرن لیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ تحریک لبیک نے فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ کیا ہی نہیں تھا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ پھر تحریک لبیک کا مطلوب و مقصود کیا تھا اور وہ کون سا مطالبہ لے کر نکلے تھے اور کون سی بات منوا کر اس کا قافلہ تھم گیا ہے؟ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ سوال بھی اہم ہے کہ تحریک لبیک یا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود مفتی منیب الرحمان اس مرحلے پر ایک خیر خواہ کے طور پر کہاں سے آن ٹپکے اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی ملاقات کس کھاتے میں ہوئی؟ سوال یہ بھی ہے کہ فرانسیسی سفیر کے معاملے پر وضاحت کر کے وہ تحریک لبیک کی محض ترجمانی کر رہے ہیں یا اس امر کا اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ اگلے سیٹ اپ اور اگلے مرحلے کے لیے تحریک لبیک کی متبادل یا معاون قیادت بھی تیار کی جا رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو قومی سیاسی جماعتیں کم ہی راس آئی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد 24 سال تک انتخابات ہی نہ ہو سکے۔ پہلے عام انتخابات سن 1971 میں جا کر ہوئے اور اس کے نتیجے میں انتخابات جیتنے والی سیاسی جماعت غدار ٹھہری اور انتقال اقتدار کی بجائے سقوط ڈھاکہ ہو گیا۔ باقی بچ جانے والے پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں ایک سیاسی حقیقت موجود تھی۔ ان کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑی کر دی گئی اور پھر جب ضیاء الحق آ گئے تو گویا حق آ گیا اور مذہب کی تحریک بھی تھم گئی۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بہت بعد محترمہ بے نظیر بھٹو جلا وطنی ختم کر کے واپس لوٹیں تو ان کے غیر معمولی استقبال سے معلوم ہوا کہ بھٹو کی عصبیت زندہ ہے۔ چنانچہ اسلام کے نام پر اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا اور نواز شریف کو ایک متبادل اور نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہی وہ رجل رشید ہیں جو اسلامی نظام قائم کریں گے۔ بے نظیر نے حکومت بنائی تو قاضی حسین احمد نے ایک ایسے دھرنے میں 4 کارکنوں کی جان کی قربانی پیش کر دی جس کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ نتیجہ البتہ معلوم ہے کہ کچھ دنوں بعد بے نظیر حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس حکومت کے خاتمے سے ہی جماعت اسلامی کی اعلاء کلمہ الحق کی جدوجہد کو کتنا فائدہ ہوا، شاید سراج الحق ہی اس معاملے پر کچھ رہنمائی فرما سکیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سماج کی طرح سیاست میں بھی ارتقاء ہوتا ہے، لہٰذا اپنی تمام خامیوں اور خرابیوں کے باوجود سیاست ارتقاء کی طرف بڑھی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاسی نفرت کے کھیل کو میثاق جمہوریت تک لے آئیں۔
لیکن جب پاکستانی سیاست اس ارتقائی موڑ تک پہنچی تو دو جماعتی نظام کو ختم کرتے ہوئے فوجی اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور ان کی تحریک انصاف کو میدان میں لے آئی۔ الیکشن سن 2018 میں تاریخی دھاندلی کے بعد عمران خان کو اقتدار سونپ دیا گیا، جس کے بعد سیاست کو دوبارہ 90 کی دہائی کی اسی تلخی کی جانب دھکیل دیا گیا جسے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں نے رد کر دیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے قومی سطح کی سیاسی جماعتوں کو محدود تر کرنے کے لیے ہر دور میں کچھ علاقائی، لسانی اور مذہبی قوتیں سامنے لائی جاتی رہی ہیں۔ MQM کے ذریعے کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت کی چولیں ہلانا کتنا آسان تھا، اس کا مشاہدہ قوم کئی مرتبہ کر چکی۔ بھٹو، بے نظیر اور نواز شریف کے خلاف جماعت اسلامی صف اول میں رہی۔ نواز شریف کے خلاف پروفیسر علامہ طاہر القادری بروئے کار آئے۔ عمران خان کی تحریک انصاف کی شکل میں ایک نیا تجربہ سامنے آیا۔ بظاہر یہ ایک مقبول رہنما کی جماعت تھی، لیکن اس کا اقتدار بھی بذریعہ اسٹیبلشمنٹ، کچھ لسانی، علاقائی جماعتوں اور الیکٹیبلز کے سہارے قائم ہے۔ یہ سہارے عمران خان کو گرنے نہیں دیتے تو اٹھنے بھی نہیں دیتے۔ کہنے کو تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن عملی طور پر یہ وہ حسن انتظام ہے جس میں بھانمتی کا سارا کنبہ شریک اقتدار ہوتا ہے، مگر مختاری کی تہمت کسی ایک مجبور کے سر ہوتی ہے۔ سیاست کا یہی رجحان اب اگلے مرحلے میں بروئے کار آ رہا ہے اور تحریک لبیک ایک ایسی سیاسی حقیقت بنا دی گئی ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ گزشتہ عام انتخابات میں تحریک لبیک نے تقریباً 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے۔ اگلے عام انتخابات میں اگر قاف لیگ اور MQM کی طرح کسی نہ کسی شکل میں اس کا تحریک انصاف کے ساتھ اشتراک کار ہو جاتا ہے تو سیاست کا منظرنامہ بدل کر رہ جائے گا۔ پہلا اثر یہ ہوگا کہ نون لیگ کا دائرہ کار پنجاب میں سمٹ جائے گا۔ تحریک لبیک بہت سارے حلقوں میں تیسرے نمبر پر رہی تھی اور اس کے ووٹ تحریک انصاف کے ووٹوں سے مل جائیں تو نون لیگ اپنے آدھے جیتے ہوئے حلقے ہار جائے۔ دوسرا اثر یہ ہوگا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کے نتیجے میں تحریک انصاف اپنی مزید نشستوں سے دستبردار ہوگی۔ کچھ سیٹیں تحریک انصاف قاف لیگ کے لیے چھوڑے گی، کچھ الیکٹیبلز 1 گھنٹے کے نوٹس پر اپنی جماعت کو چھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وفاقی کابینہ میں تقریباً 70% لوگ تحریک انصاف کے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نئے بندوبست کے تحت تحریک انصاف جیت بھی گئی تو اقتدار اسی حسن انتظام کے ہاتھوں میں رہے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔